دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ، حصول ثواب آخرت، رضا رب الانام جل جلالہ کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ ہمارا سلسلہ دیکھنا کار ثواب ہو سکے۔ آج ہمارا موضوع مختصر طور پر نماز کیسے پڑھنی ہے یہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم آج نماز کے بارے میں تو آپ کو بیان کریں گے، مگر ہم کچھ ابتدائی باتیں آپ کو ضرور بیان کریں گے جو بہت ہی اہم ترین اور زندگی بھر کے لیے کارآمد ہے۔ دو ابتدائی باتیں سیکھنے سکھانے کے تعلق سے، دو باتیں سب سے اہم ہیں۔ نمبر ایک فرض علوم، نمبر دو قرآن اور اذکار نماز کا درست آنا۔ فرض علوم 5 طرح کی باتوں کا سیکھنا فرض علوم میں شامل ہے۔ نمبر 1 اسلامی عقائد کا جاننا۔ کتاب العقائد مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ ضرورت کے مسئلے، نماز روزہ وغیرہ، اس کا جاننا یہ فرائض علوم سے ہے۔ بہار شریعت امیر اہل سنت کی کتب و رسائل کا اس کے لیے مطالعہ فرمائیں۔ نمبر 3 مسائل حلال و حرام کا جاننا، ظاہری گناہوں کا جاننا۔ آپ کے کئی کام ایسے ہوتے ہیں جس کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر جو ہمارے معمولات ہیں، تجارت ہے، اس میں پائے جانے والے گناہوں کا جاننا اور ظاہری گناہوں سے بچنا، اس کے لیے بھی بہار شریعت امیر اہل سنت کی کتب و رسائل کا مطالعہ کیجیے۔ باطنی گناہ، ہلاک کرنے والے اعمال، مثلا جھوٹ، غیبت وغیرہ کی ضروری معلومات اور ان کا علاج جاننا۔ باطنی بیماریوں کی معلومات کتاب کا مطالعہ کر لیجئے۔ نمبر 5 نجات دلانے والے اعمال، مثلا اخلاص، ایثار، شکر، تفکر، محبت الہی وغیرہ کی ضروری معلومات اور ان کو حاصل کرنے کے طریقوں کا جاننا۔ نجات دلانے والے اعمال کی معلومات کی کتاب پڑھیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو کچھ کتابیں بیان کی ہیں، یہ کتابیں بالکل ابتدائی اور آسان ہیں تاکہ ہمیں ابتدائی معلومات اور پھر آسان معلومات اس کی حاصل ہو سکے۔ مدنی پھول، ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ فرض علوم کے حاصل کرنے کے 2 مقاصد ہیں، ایک اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا، دوسرا وہ کام کرنا جس کا رب نے حکم دیا ہے، وہ فرائض سے ہو، واجبات سے ہو یا سنت مؤکدہ سے ہو، ان کو جانے اور ان پر عمل کرے کہ سنت مؤکدہ چھوڑنے کی عادت بنائے گا تو گناہ ہے، واجب جان بوجھ کے چھوڑے گا تو گناہ ہے، اور فرض چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا۔ گناہوں سے بچے اور اللہ پاک نے جو عبادت لازم کی ہے وہ پوری کرے۔ قرآن اور اذکار نماز کا درست ہونا، 2 باتیں ہم نے آپ کو بیان کی تھی۔ فرض علوم سیکھا جائے
اور حسب حال فرض علوم کے اندر تبدیلی بھی ہوتی ہے. آپ کی ضرورت کے جو مسائل ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے. تجارت کے مسائل، آپ تجارت کرتے، تجارت آنی چاہیے. ملازم ہے، ملازمت کے مسائل آنے چاہیے. آپ دینی کام کرتے ہیں، مسجد چلاتے ہیں، تو مسجد کیسے چلانی وہ آنا چاہیے. دینی شعبے میں دینی خدمت کرنے والے کو اپنی ضرورت کے ان مسائل کا آنا بھی ضروری ہے، سیکھنا بھی ضروری ہے. جو نیکی کی دعوت دے رہا ہے اس کو نیکی کی دعوت کے تعلق سے بھی ضروری مسائل کا آنا ضروری ہے. اب مسجد میں آئے ہیں، اعتکاف کے لیے آئے ہیں، کائے کس کے لیے؟ اعتکاف کے لیے آئے، مگر آنا کہاں ہے؟ مسجد میں. مسجد کے ضروری آداب آنے چاہیے. آپ مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں، ضروری آداب آنے چاہیے. آپ لوگ مل جل کر کھانا کھا رہے ہیں، کھانے پینے کے معاملے میں جو پیسے جمع کرنے ہیں اس کے خرچ کرنے کے بھی مسائل آپ کو آنے چاہیے. تو دینی طور پر جتنے شعبے ہوں، خواہ ہم دعوت اسلامی کے اپنے شعبے ہوں یا جو عام طور پر دینی معاملات جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے تعلق سے بھی ہمیں ضروری مسائل کا جاننا ضروری ہے. اچھا، اسی طرح قرآن اور اذکار نماز کا درست ہونا بھی، جو ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی درست ہونا ضروری ہے. قرآن پاک اور اذکار نماز جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے، سب میں ایسی غلطی کا نہ ہونا کہ جس کے ذریعے نماز ٹوٹے، نماز توڑنے سے بچانی ہے. تو ایسی غلطی کہ جو آپ نے مثلا سبحان ربی العظیم میں عظیم کو عظیم کہا، وا کو زا پڑا، یہ ایسی خطرناک غلطی ہے کہ نماز ٹوٹ جائے گی. ایک حرف کے فرق کی وجہ سے. ایک حرف ہی ایسا ہوتا ہے جو انسان کو بہت بڑے نقصان کی طرف لے جاتا ہے. بھائی ایک قطرہ ہے پیشاب کا، آپ کے خوبصورت سی ہانڈی کے اندر صرف ایک قطرہ پیشاب ڈال دے، آپ کھائیں گے؟ ایک ہی قطرہ ہے نا، زیادہ تو ہے نہیں. تو جب ایک قطرے کا پیشاب نہیں پیتے تو ایک غلط حرف کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے. یہ بھی یاد رہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے. جب اتنی اہم عبادت کر رہے ہیں تو دو باتیں، ایک تو نماز پڑھنی ہے اور دوسرا نماز جیسے پڑھنے کا حکم ہے ویسے پڑھنی ہے. تو اب ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے. قرآن پاک خواہ نماز میں پڑھا جائے یا اس کے علاوہ، لحن جلی یعنی ایسی بڑی غلطی کہ جس سے پڑھنے والا گنہگار ہوگا، ان کا نہ ہونا. آپ قرآن پاک خواہ نماز میں پڑھیں یا اس کے علاوہ پڑھیں، لحن جلی بڑی غلطیوں سے کم از کم، ورنہ لحن خفی سے بھی، چھوٹی غلطیوں سے بھی قرآن پاک پڑھنے کا درست ہونا چاہیے. چھوٹی غلطیوں کے معاملے میں اور بڑی غلطیوں کے معاملے میں لازم ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ایسے کی جائے کہ اس میں لحن جلی نہ ہو. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات لحن جلی تو ہو جائے گی مگر نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن پڑھنے والا گناہ گار ہوگا. گناہوں سے بچنا ضروری ہے، لہذا ایسی غلطی نہیں کی جائے گی. اگلی بات، جو قرآن پاک حفظ ہے، اس حفظ کو باقی رکھنا. قرآن پاک حفظ تو کر دیتے ہیں مگر اس کے بعد اس کے حفظ کو، ان آیات کو ہم ان کا تحفظ نہیں کر پاتے، اسے ہم اس کی حفاظت جو کرنے کا حکم ہے وہ نہیں کر پاتے. کل بروز قیامت کہیں اللہ نہ کرے ہم کوڑی ہو کر اٹھے کہ قرآن پاک جو ہمیں دیا گیا، جو ہم نے حفظ کیا، قرآن پاک میں سے جو ہمیں میسر آیا حفظ کرنے کا، وہ بھول گئے. اس کے لیے نماز میں صورتیں بدل بدل کر پڑھیں، جو جو یاد ہے وہ پڑھتے رہیں تاکہ اس کا ریویژن ہوتا رہے. نوٹ کر لیں جو جو آیتیں آپ کو حفظ ہے، پھر اسے ایک جگہ جمع کریں. اب تو جمع کرنا ایکسل پر، ورڈ پر، اس طرح بہت آسان ہے. آپ اپنی شیٹ بنا لیں، پرسنل شیٹ بنا لیں، کہیں بھی آپ اس کو رکھ لیں اور اس کے بعد ہر ماہ اس کی دہرائی کریں تاکہ وہ قرآنی آیات جو آپ کو یاد ہیں بھولے نہیں. نماز کے عملی طریقے سے پہلے، نمبر 1، نماز میں جو پڑھا جاتا ہے سیکھنا ہوگا اور پڑھنا ہوگا. یہ ہم اپنے عملی طریقے میں آپ کو بیان نہیں کریں گے، یہ باتیں صرف آپ کو یہ بات بیان کر رہے ہیں. جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنا درست ہو. نمبر 2، نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، سنن مؤکدات کے مسائل سیکھنے ہوں گے اور ان پر عمل بھی کرنا ہوگا. کیونکہ جیسے یہ چیزیں وہ ہیں کہ اگر آپ نے ان میں کوتاہیاں کی تو یہ گناہوں کی طرف لے کر جانے والی ہیں، لہٰذا ان کا کرنا ضروری ہے. دیگر سنتوں اور مستحبات کو سیکھیں اور ان کا لحاظ بھی رکھیں. اگرچہ ان کو چھوڑ دیا گناہ نہیں ہو لیکن یہ آنا چاہیے. اہم بات،
نماز توڑنے والی باتیں، مفسدات نماز اور مکروہ تحریمی کو سیکھنا ہوگا اور نماز کو اس سے بھی بچانا ہوگا، اساءت سے بھی بچانا ہوگا کہ سنت مؤکدہ کو چھوڑنا اساءت ہے بلا اجازت شرعی، اور عادت بنا لی تو گناہ۔ مکروہ تنزیہ اور خلاف اولیٰ کو بھی سیکھیں، اس سے بھی نماز کو بچائیں۔ نمبر 6، عملی طریقے میں صرف یہ بتایا جائے گا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، غلطیاں نہیں بتائی جائیں گی۔ مثلا ہمارے ہاں ایسا کرتے ہیں، نماز میں شلوار فولڈ کر دیں گے اور سجدے میں جاتے وقت کپڑے سمیٹ لیں گے، یہ مکروہ تحریمی ہے، پڑھنے والا گناہ گار ہے۔ جو مکروہ تحریمی نماز کا ہوتا ہے اس میں نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتی ہے، تو ہم آپ کو یہ غلطیاں بھی اس میں نہیں بتائیں گے، یہ آپ کو سیکھنی ہوں گی۔ غرض مسائل نماز سیکھنے پڑیں گے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے کی باتوں کا لحاظ رکھنا۔ دیکھیں بات سنیں، نماز پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز وہ ہے عبادات میں سے کہ سب سے پہلے اس کے متعلق قیامت میں سوال ہوگا، اگر یہ درست ہوگی تو باقی معاملات بھی درست ہو جائیں گے۔ اتنا اہم پیمانہ ہے، اور دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جگہ ہے آزمائش کی، امتحان کی، اس کے اندر ایسے اسباب ہیں جس کے پوچھ گچھ ہو، اور کل بروز قیامت دن ہے، یوم عدل ہے، یوم حساب ہے، اس دن اس کا حساب ہے، تو وہ چیز جتنی اہم ہے اس کے لیے بندے کو آخرت کی تیاری کے لیے اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ نماز شروع کرنے سے بھی پہلے چند مدنی پھول ہیں، وہ بھی ہم آپ کو نہیں بیان کریں گے، صرف اس کے عنوان بیان کریں گے۔ شرائط نماز کا پایا جانا، نماز شروع کرنے کے لیے آئے، شرائط نماز کا پایا جانا، اس کی تفصیل ہے۔ آداب نماز و زینت نماز کا لحاظ رکھنا، بدبودار منہ اور کپڑے وغیرہ نہ ہوں، یہ چیزوں کا لحاظ رکھا جائے۔ نیت کے الفاظ، نیت کی صورتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات نیت جو ہے وہ آپ کے گھر سے نکلنا ہی نیت ہو جائے گا، اس پہ تفصیلات ہیں، تو یہ مسائل ہیں، مسائل ہم آج بیان نہیں کر رہے، آپ نے کرنا کیا ہے یہ آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف جا رہے ہیں، ہم اصل موضوع میں بہت دیر سے جا رہے ہیں، کیوں؟ سب سے پہلی چیز یہ پتہ چل جائے کہ ہمیں کیا چیزیں سیکھنا لازم ہے۔ بھائی فرض علوم میں عقائد ہے، آپ نے نماز کا عملی طریقہ سیکھا، عقائد ہی درست نہیں ہوئے تو جڑی صحیح نہیں ہوگی تو آگے کی کیا بات ہوگی، بنیادی نہیں ہوگی تو عمارت کی کیا بات ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ اگر آپ نماز کو صحیح طور پر سیکھیں تو نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اعتکاف ہے، جو چیز آپ کی ضرورت کی ہو گئی وہ آپ نے سیکھنی ہے۔ پھر معاملات ہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، رشتہ داری ہے، ان کے سارے مسائل ہیں وہ آپ کو سیکھنے ہیں۔ مہلکات کا جاننا ہے، اس کا علاج جاننا ہے، منجیات کو جاننا ہے، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ جاننا ہے، یہ آپ کو بتا دیا۔ پھر قرآن پاک درست پڑھنا بھی آنا چاہیے، یہ آپ کو بتا دیا۔ اب یہ چیزیں آپ آہستہ آہستہ سیکھیں گے، یہ سب سے اہم باتیں ہیں کہ ہم اگر پلٹ کر جا رہے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے۔ بہت سیکھ لیا جناب، 98% سیکھ لیا ہم نے، آج آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے سیکھنی ہے، اس کو چیک کر لیں۔ دوسری بات، آپ نماز کے عملی طریقے کی طرف آ گئے، جناب عملی طریقہ سیکھ لیا۔ بھائی عملی طریقہ ہے، نماز کے مسائل ہیں، نماز کے شرائط ہیں، نماز کے فرائض ہیں، نماز کی بہت سی چیزیں ہیں، وہ آپ کو سیکھنی ہیں۔ نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز میٹھے میٹھے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب ایسی عبادت کر رہے ہیں تو اس کے لوازمات کو پورا کرنا پڑے گا۔ آئیے چلتے ہیں عملی طریقے کی طرف۔ اب آپ کو 10 حصوں میں یہ چیزیں انشاءاللہ الرحمن بیان کریں گے۔ تکبیر تحریمہ کے مدنی پھول، نمبر 1، دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ دینا۔ نمبر 2، نگاہ سجدے کی جگہ رکھنا۔ نمبر 3، کان کی لو تک ہاتھ اٹھانا۔ نمبر 4، انگلیوں کا اپنے حال پر نارمل چھوڑنا۔ 5، ہتھیلیاں اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ ہونا، یعنی آپ کی ہتھیلی اور انگلیوں کا پیٹ یہ اس سے قبلہ رخ ہوں گے۔ سر جھکا ہوا نہ ہونا، سر سیدھا ہوگا۔ اسلامی بہنوں کا فرق، دوپٹے کے نیچے کندھوں تک ہاتھ اٹھانا۔ نمبر 2، قیام کے مدنی پھول، لفظ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑنا۔ اللہ اکبر،
لفظ اکبر کی راہ پر ختم پر ہاتھ ناف کے نیچے زور سے باندھنا۔ نمبر 3، الٹے ہاتھ کی کلائی پر سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اغل بغل رکھنا۔ نمبر 4، تراو کرنا۔ تراو کہتے ہیں ایک پاؤں پر وزن ڈالنا، دوسرے پر وزن ڈالنا، مگر یہ وزن ڈلتا ہوا محسوس نہیں ہوگا، اس کی بہت مشق کی حاجت ہوتی ہے، پھر یہ کام ہوتا ہے۔ نمبر 5، ثنا، تعوذ، تسمیہ اور جو کچھ قراءت وغیرہ کرنی ہے وہ کرنا۔ اب لازمی بات ہے اس کے مسائل ہیں اور مسائل کی تفصیل ہم بیان نہیں کریں گے۔ اسلامی بہنوں کا فرق، الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھنا اور الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر سیدھا ہاتھ رکھنا۔ رکوع کے مدنی پھول، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا، اختتام تکبیر رکوع میں ہونا، اللہ اکبر بر پر آپ نے رکوع میں پہنچنا ہے۔ پیٹھ اچھی طرح بچھی ہوئی رکھنا کہ پانی کا پیالہ ٹھہر جائے۔ نمبر 4، گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا اور انگلیاں پھیلی ہوئی رکھنا۔ نمبر 5، سر اونچا نیچا نہ ہونا۔ 6، قدموں پر نظر ہونا۔ 7، ٹانگیں سیدھی ہونا۔ 8، 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا کم از کم۔ اسلامی بہنوں کا فرق، رکوع میں تھوڑا جھکنا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا، انگلیاں ملی ہوئی رکھنا، پاؤں جھکے ہوئے رکھنا۔ اسلامی بہنوں کی نماز بھی آنی چاہیے۔ دادا ابو کو چاہیے کہ پوتیوں کو، نانا ابو کو چاہیے کہ نواسیوں کو، اور ابو کو چاہیے کہ بچیوں کو، بھائی کو چاہیے کہ ہمشیرہ کو، بیٹے کو چاہیے کہ ماں کو نماز سکھائے۔ قومے کے مدنی پھول، قومہ کہتے ہیں رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو۔ امام و منفرد کا سمیع اللہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا۔ حمیدہ کی ہا پر سیدھا کھڑے ہونا۔ مقتدی کا اس وقت اللہم ربنا ولک الحمد کہنا، کھڑے ہو کر منفرد کا اللہم ربنا ولک الحمد کہنا۔ امام و مقتدی کا تعدیل ارکان کرنا، ہاتھ لٹکے ہوئے ہونا۔ اسے سمجھ لیں، 3 افراد ہیں، امام، مقتدی اور منفرد۔ مقتدی پیچھے اس امام کے، منفرد جو اکیلے نماز پڑھتا ہے۔ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا، اب اللہ اکبر۔ مقتدی اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑا ہوا، اللہ اکبر۔ منفرد اکیلے نماز پڑھنے والا سمیع اللہ لمن حمیدہ کھڑا ہوا، کھڑے کھڑے بالکل سیدھا کھڑے کھڑے، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر۔ تینوں میں فرق ہے۔ اچھا، جو اکیلے نماز پڑھا اگر اس نے اسی طریقے سے قومہ کیا ہے تو قومے میں ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا واجب تھا، وہ واجب ادا ہو گیا۔ لیکن امام اور مقتدی بالخصوص تراویح کی نماز میں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر۔ لیکن جب یہ کھڑے ہیں، اس کھڑے ہونے کے مقام پر ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے، تو انہیں چاہیے یہ امام کو بھی اور پیچھے اس امام کو جو مقتدی ہے اس کو بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہم ربنا ولک الحمد۔ اب ایک سانس لیں، اللہ اکبر۔ امام صاحب سجدے میں چلے بھی جائیں، آپ نے کھڑے رہنا ہے ایک تسبیح، پھر آپ سجدے میں جائیں گے۔ سجدے کے مدنی پھول، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا، اختتام تکبیر سجدے میں کرنا۔ سجدے میں جانے کے لیے سیدھی طرف زور دینا، تراووں میں جس طرح پیروں میں زور دینا ہوتا ہے اس میں بھی سیدھی طرف زور دینا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے سیدھی طرف زور دیا تو سیدھی طرف کی صف گرا دی، ایسا کام نہیں کریں گے آپ۔ یہ زور بہت زیادہ مشق کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے دونوں گھٹنے ایک ساتھ، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ناک اور پھر پیشانی زمین پر رکھنا۔
ہتھیلیاں زمین پر رکھنا کہ انگلیاں ملی ہوئی اور قبلہ رخ ہوں. 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے جدا رکھنا. پنڈلی کو ران سے، ران کو پیٹ سے، کلائی کو زمین سے، بازو کو کروٹوں سے جدا رکھنا. ہاں صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے ملانا، اس وقت جدا نہیں رکھیں گے. کونیاں نہیں ماریں گے ساتھ والے نمازی کو، اس وقت آپ سمٹ کر سجدہ کریں گے. سجدے میں پیشانی اور ناک کی ہڈی جمانا کہ زمین کی سختی محسوس ہو. ناک کے 3 حصے ہیں، 1 2 3 سمجھنے کے لیے. ویسے 2 حصے ہیں، ہاتھ ہلائیں گے ناک ہلے گی، یا اوپر ہلائیں گے انگلیاں ہلیں گی ناک نہیں ہلے گی. یہ ہے ہڈی ناک کی، یہ نرم جگہ ہے، یہ جگہ سخت ہے اوپر والی. یہ جو سخت جگہ کی ہڈی ہے نا یہ لگانی ہے اوپر والی. اچھا یہ نوک جو یہ آگے ہے یہ پیچھے ہے، تو نوک تو دبے گی اس لیے کہ یہ ہڈی اس کے بغیر دبے گی نہیں. نوک دبانا نہیں ہے، اصل یہ ہڈی لگانی ہے. یہ ہڈی اس وقت لگے گی جب آپ کی ناک کی نوک بھی دب جائے گی. تو یہ بالکل ہڈی لگ جانی چاہیے، پیشانی دب جانی چاہیے. کارپیٹ پہ سجدہ کر رہے ہیں، جہاں بھی کر رہے ہو آپ کو اس کا لحاظ رکھنا ہوگا. نظر ناک پر رکھنا. پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ انگلیوں کے تلوں کے ابھرے ہوئے حصے قبلہ رخ زمین پر لگانا. دیکھیں یہ انگلیاں ہیں، یہ ہے انگلیوں کا سرا. سر جو ہے نا یہ حصے کو سرا کہتے ہیں، اور یہ ہے پیٹ. تو پیر کی انگلی کا پیٹ یہ ہے، جو جسٹ پیر کے نیچے ہے وہ پیٹ ہے. تو یہ پیٹ لگانا ہے جو پیر کی انگلیوں کا ہے. سجدے میں جا کر 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا. اسلامی بہنوں کا فرق: سجدہ سمٹ کر کرنا، بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے، ران پنڈلیوں سے، پنڈلیاں زمین سے ملانا، دونوں پاؤں سیدھی طرف نکالنا. جلسے کے مدنی پھول. جلسہ کہتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو. تکبیر کہتے ہوئے جلسے میں جانا، پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ اٹھانا، سیدھا قدم کھڑا کر کر الٹا بچھا کر اس پر بیٹھنا، سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونا، دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا، نظر گود میں رکھنا، اللہم اغفر لی کہنا. اسلامی بہنوں کا فرق: دونوں پاؤں سیدھی جانب نکالنا، الٹی سرین پر بیٹھنا، سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ اور الٹا الٹی ران کے بیچ میں رکھنا. دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کے مدنی پھول. تکبیر اس ہی انداز سے کہنا، یعنی اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے آپ کھڑے ہوں گے. پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونا، الٹی طرف زور دینا. یہ بھی تراووں کی طرح ہے، یہ سیکھنے سے آئے گا. کھڑے ہوتے ہوئے قعدہ اخیرہ تک بقیہ نماز مکمل کرنا. جو آپ نے پہلی رکعت میں کیا ہے وہی آپ دوسری رکعت میں کریں گے. قعدہ 2 رکعت کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے اسے قعدہ کہتے ہیں. جلسے کی طرح بیٹھنا، الٹا پاؤں بچھا کر سیدھی سرین پر بیٹھنا، سیدھا قدم کھڑا کر کر اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا، سیدھا ہاتھ سیدھے اور الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھنا، انگلیاں اپنی حال پر نارمل چھوڑنا، نظر گود پر رکھنا، شہادت کا اشارہ کرنا. لا سے پہلے چنگلیاں اور اس کے پاس والی انگلی کو بند کرنا، انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا حلقہ بنانا، لا پر کلمے کی انگلی اٹھانا اور اللہ پر گرانا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو لا پہ اٹھے گی، ال کہتے ہی گر جائے گی. اللہ پر ہاتھ فوراً حسب معمول آپ سیدھے کر لیں گے اور سب انگلیاں سیدھی کر دینا، یعنی یہ بہت جلدی ہوگا یہ کام. اسلامی بہنوں کا فرق: جلسے کی طرح دونوں پاؤں سیدھی جانب نکالنا، الٹی سرین پر بیٹھنا، سیدھا ہاتھ سیدھے ران کے بیچ میں اور الٹا الٹے ران کی بیچ میں رکھنا. قعدہ اخیرہ. 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے تو 2 رکعت میں جو بیٹھے وہ قعدہ اولا ہے، اور 4تھی رکعت میں جو بیٹھیں گے وہ قعدہ اخیرہ ہے. اور ہے ہی 2 رکعت والی نماز تو اس میں جو دوسری رکعت پر بیٹھے وہ قعدہ اخیرہ ہے.
قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا اور پھر دعا پڑھنا۔ 10واں مدنی گلدستہ، سلام پھیرنے کے مدنی پھول، پہلے سیدھی طرف گردن پھیرنا اور نظر کندھوں پر رکھنا، پھر فرشتوں وغیرہ کی نیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا، پھر الٹی طرف گردن پھیرنا اور نظر کندھوں پر رکھنا، پھر فرشتوں وغیرہ کی نیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا۔ نماز کا عملی طریقہ کے مدنی پھول ہمارے مکمل ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فیضان نماز صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔